درس و تدریس کا کام حقیقت میں انسان سازی ہے، اور یہی کار پیغمبری اور نہایت ہی مقدس کام ہے۔ انسان سازی ایک اچھے استاد سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آج ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ استاد کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ علمی اور تربیتی اعتبار سے ہر شخص استاد محترم سے یہ کہتا دکھائی دیتا تھا کہ حضور، آپ نے ہمارے بچوں کی تربیت کرنی ہے، گوشت آپ کا اور ہڈیاں ہماری، بس ہمارے بچے کی علمی، عملی اور تربیتی میدان میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ مگر افسوس، آج ہم اپنی بہن بیٹی کو کافروں کے نظام تعلیم سے راستہ کروانے کے لیے اسکول کالج میں تو بھیج دیتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے یہ سب آپ بخوبی جانتے ہیں، اور حالت آج رفتہ 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 اس دوراہے پر لے آئی ہے۔ آج بہنیں بیٹیاں کتبے اٹھائے بازاروں سڑکوں پہ آ چکی ہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی چلے گی۔ آپ غور کیجئے کہ یہاں تک انہیں کنہوں نے پہنچایا؟ کیا والدین نے؟ نہیں۔ کیا چاچا تایا ماموں نے؟ نہیں۔ کیا دادا دادی نانی نانا نے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کنہوں نے؟ تعلیمی اداروں نے۔ جی ہاں، کافروں کے تعلیمی اداروں نے آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو نہ صرف تعلیمات اسلامیہ سے دور کر دیا، بلکہ تعلیمات اسلامیہ سے باغی کرتے ہوئے اس کا دشمن بنا دیا، اور ہر وہ عمل جو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس کی مخالفت کرتے صاف آج اگر دکھائی دے رہی ہیں تو یہ فقط انہی تعلیمی اداروں کی وجہ سے ہے۔ نہ جانے اب ہم آنکھیں کب کھولیں گے؟ پانی سر سے تو گزر چکا، اب آگے ہوگا کیا؟ بیکار سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ استاد جو روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اسی روحانی باپ سے آج ہماری بہن بیٹی پڑھتے 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 شادی کر لیتی ہے، یا اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، اور ماں باپ خوش ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کب جاگو گے تم؟ کب جاگو گے غفلت نیند سے تم؟ استاد ایک روحانی باپ کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا تھا، مگر آج وہی روحانی باپ جا بجا بدفعلیاں کرتا دکھائی دیتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ وہ روحانی استاد نہیں ہے جو ہمارے اسلاف ہوا کرتے تھے، بلکہ یہ وہ روحانی باپ ہیں جو درندوں کی تعلیم پڑھ کے درندے بن چکے ہیں، کافروں کی تعلیم پڑھ کے کافر بن چکے ہیں، اور یہود و نصارہ کے غلام اور ٹٹو بن چکے ہیں، جن کے اندر نہ ادب، نہ احترام، نہ عزت، نہ شرم، نہ حیا، کسی بھی چیز کا عنصر شامل ہی نہیں ہے۔ کبھی پل بھر کے لیے سوچا یہ معجزہ بھی خدا ہم کو جیتے جی دکھائے، کبھی بچہ ہمارا سکول کالج سے قرآن مجید پڑھتا ہوا گھر آئے، کبھی؟ یہ محال ہے۔ جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم جانور تو بنا سکتی ہے، انسان نہیں بنا سکتی۔ جان لیجئے آج کے روحانی باپ استاد پر بھی کافروں کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ یہ 25 سالہ 40 سالہ استاد یہود و نصارہ کی 200 سالہ پرانی سازش سے خود کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اگر ایک پودے کو صرف ہوا، پانی، کھاد اور روشنی مہیا کر دی جائے تو اس کی تراش خراش نہ کی جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ جنگل بن جاتا ہے، جنگل، لیکن گلزار نہیں بن سکتا۔ یہی بات آج انسانوں پر بھی صادق آتی ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں جو علم کی محبت نہیں رکھتا۔ اگر آج کے تعلیمی تناظر میں دیکھا جائے تو بات صاف اور واضح سمجھ میں آ جائے گی کہ کافروں کا نظام تعلیم ہم کو کس قدر خوفناک دوراہے پر لے آیا ہے۔ حصول تعلیم کا متلاشی آج کا مسلمان، ہمارا غیور اور صاحب ایمان نوجوان، اگر امتحان میں فیل ہو جائے، کافروں کی تعلیم سے کامیاب نہ ہو سکے، تو وہ بیچارہ دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر کون بتائے گا اس کو کہ ہمارا دین اسلام نہ صرف اس فعل کی مذمت کرتا ہے بلکہ اسے فعل حرام قرار دیتا ہے۔ آج یہود و نصارہ کے سازشی نظام تعلیم سے خود کو راستہ کرنے والا مسلمان اگر اعلیٰ تعلیم لے کر نوکری حاصل نہیں کر پاتا تو وہ حرام موت مر جانا قبول کر لیتا ہے، مگر کیلوں یا مالٹوں کی ریڑھی لگا کر رزق حلال کمانے کو ترجیح نہیں دیتا۔ اپنے ہاتھ سے رزق حلال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، مگر کون بتائے اس کو، کون سکھلائے اس کو؟ کیونکہ تعلیم تو ہے کافروں کی، اور کافروں کی تعلیم کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات، یہ محال ہے۔ مگر اعلیٰ تعلیم کے بعد اس کے نزدیک یہ سب گھٹیا اور ذلت والے کام ٹھہرائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جیسے جیسے ہمارا پڑھتا جاتا ہے، اسکول کالج کی تعلیم لیتا جاتا ہے، وہ اپنے تعلیمات اسلامیہ سے اور اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کے دین کا دشمن بنتا چلا جاتا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے مبارک اپنے ہاتھوں سے گانٹ لیا کرتے تھے۔ کافروں کے نظام تعلیم سے آراستہ ہونے والا مسلمان انہیں کسی بھی مسلمان بھائی کا قتل نہایت چھوٹی سی بات پر کر دیتا ہے۔ کون بتلائے گا اس کو کہ اسلام میں کسی بھی مسلمان کا ناحق خون بہانا پوری انسانیت کے خون بہانے کے مترادف ہے۔ آج کافروں کے نظام تعلیم سے خود کو آراستہ کرنے والا مسلمان ماں باپ کو گالی دینا اور مار پیٹ سے دریغ تک نہیں کرتا۔ کون بتلائے گا اس کو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تو ماں باپ کو اف تک کہنے سے بھی منع فرماتا ہے۔ آج کافروں کے نظام تعلیم سے خود کو آراستہ کرنے والا مسلمان بے حیائی، بے پردگی، فیشن، فضول باتوں کو تو بہت ہی پسند کرتا ہے۔ کون بتائے گا اس کو؟ اسے کون بتائے گا کہ حیا، سادگی، غیرت مسلمان کی پہچان اور شان ہوا کرتی ہے۔ آج کافروں کے نظام تعلیم سے خود کو آراستہ کرنے والا مسلمان بچہ جھوٹ، دھوکہ، فریب دینا اپنی عقل مندی تصور کرتا ہے، مگر کاش کوئی اسے بتاتا کہ قوت، مروت، وفا، راست بازی، ایمانداری، اثار و قربانی مسلمان کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ آج کافروں کی تعلیم سے خود کو آراستہ کرنے والا مسلمان فلموں، ڈراموں، گانوں کی دھنیں تو خوب پہچانتا ہے، مگر کون بتائے گا اس کو کہ یہ سب گناہوں والے کام ہیں، گانے بازوں کی صورت میں زہریلے سانپوں کی پھنکاریں ہیں۔ آج کافروں کے نظام تعلیم سے خود کو آراستہ کرنے والا مسلمان اپنی زندگی سے اور دنیا سے بے انتہا نہ صرف پیار کرتا ہے بلکہ اس کو دائمی رکھنے کا متمنی نظر دکھائی دیتا ہے، مگر کون بتلائے گا اس کو کہ یہ زندگی فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا مردار ہے اور اس کو چاہنے والے کتے ہیں۔ آج یہود و نصارہ کے نظام تعلیم سے خود کو آراستہ کرنے والا مسلمان شکل و صورت سے بھی انہی جیسا دکھائی دیتا ہے، وضاقتہ بھی انہی کی اپنا کر فخر سے پھولے نہیں سماتا، مگر کون بتلائے گا اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ آج کافروں کے نظام تعلیم سے خود کو آراستہ کرنے والا مسلمان جھوٹ، فحش گوئی اور فضول باتوں کا تو رسیا ہے، مگر کون بتلائے گا اس کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ اور بیکار باتوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ آج کافروں کے نظام تعلیم سے خود کو آراستہ کرنے والا، اسکول و کالج کی تعلیم سے مزین کرنے والا مسلمان حلال و حرام کی تمیز تو بھلا چکا، مگر کون بتلائے گا اس کو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا اس کی 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک بات جو پوری امت مسلمہ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے اور کرنا ہی ہوگی، جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ خدا را یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آج ہم کس دراہے پر آ چکے ہیں، کہاں پہ آج ہماری بہن اور بیٹی، بھائی اور بیٹا پہنچ چکا ہے۔ خدا کے لیے غور کیجئے، آج کسی بھی اسلامی ملک میں اس کا کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہوگا جس کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور کم سے کم تر عہدے پر فائز کوئی پڑھا لکھا شخص نہ بیٹھا ہو، دفاعی ادارہ ہو یا کاروباری، تعلیمی میدان ہو یا کھیل کا میدان، میڈیکل، انجینئرنگ، تھانے، کچہریاں، ٹیلی ویژن، ریڈیو، پرنٹ میڈیا، ملٹی میڈیا، جدید ٹیکنالوجی سے وابستگان، الغرض ہر شعبہ زندگی میں پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے۔ فیصلہ آپ خود کیجئے، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ جو کافروں کے نظام تعلیم سے فارغ التعلیم ہو کر کے پچھلے 200 سال سے حکومتی اداروں پر یا پرائیویٹ اداروں یا زندگی کے کسی بھی شعبہ زندگی میں جو کام سر انجام دے رہے ہیں، آئیے ذرا ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیا یہ سب اللہ کریم کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اولیت دیتے ہوئے انہی کے احکام کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ یعنی ایمانداری، دیانتداری، پرہیزگاری، انصاف، صلہ رحمی، شکر، شرافت، اخلاص، اخلاق، حقوق کی ادائیگی، شرافت، نیک نیتی، اخلاص، درگزر، شرم و حیا، پردہ داری، وفاداری، برداشت، عاجزی، انکساری کا پیکر بن کر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ اور اب حصہ دوم یعنی کہ دوسرا حصہ غور کیجئے گا کہ یہ سب اللہ کریم کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پس سے پشت ڈال کر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ یعنی جھوٹ، دھوکہ، فریب، بدنیتی، غیبت، بغض، کینہ، غرور، تکبر، سنگ دلی، لالچ، حسد، بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی، ناچاکی، بہتان، ظلم، چغل خوری، وعدہ خلافی، بے ادبی، رشوت خوری کا پیکر بنتے جا رہے ہیں۔ فیصلہ آپ خود کیجئے، فیصلہ آپ خود کیجئے۔ اگر یہ حصہ اول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر تو یہ تعلیم واقعی اسلام کی تعلیم ہے، اور اگر یہ حصہ دوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو خدا کے لیے یہ سبھی انہی سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی پیداوار ہیں جس نے امت مسلمہ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کافروں کی سازشوں کو سمجھیے، اپنے بچوں کو ان اداروں سے نکالیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ یہ کافروں کا نظام تعلیم ہے، مسلمانوں کا نہیں، اور ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ نہیں سکھانی تو پھر اور کس نے سکھانی ہے؟
خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے روشن کیجیے. جان لیجیے کہ کافروں کے سازشی نظام تعلیم کے رنگ میں پوری طرح سے رنگے جا چکے ہیں. انگریزی تعلیم ملحد اور بغیرت بناتی ہے. سود کھانا شریعت نے اس لیے حرام فرمایا ہے کہ اس سے بغیرتی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سور بغیرت جانور ہے، اور سور کھانے والی قومیں کافر یعنی یہود و نصارہ بھی بغیرت ہوتے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کے مرغوب و پسندیدہ علوم پڑھانا شریعت نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس سے بغیرتی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انگریزی تعلیم کافروں کی تعلیم ہے. اسی بنا پر بغیرتی اور لادینیت پھیلتی چلی جا رہی ہے. زندیقیت اور ملحدانہ خصلتیں ہمارے بچوں کے اندر اجاگر ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی مقدس تعلیمات کو چھوڑنے والا انگریزی خواہ طبقہ آج بطور خاص اکثر آپ کو ہر طرف بے حیائی، بغیرتی اور بے شرمی کرتا ہوا صاف دکھائی دے گا. خدا کے لیے اپنے بچوں کو بجائے تعلیمات اسلامیہ سے ان کو جوڑیں. جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے. یا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.